السلام علیکم، میں ہوں ذیشان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پولیٹیکل کارنر۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم کھیل کے میدان کی، جو پاکستان نے ماشاءاللہ آج پرفارم کیا ہے۔ میں کہتا ہوں مزیدار، مزہ آ گیا میچ دیکھنے کا۔ بابر اعظم اور فخر زمان کے چھکے چوکے، بہت ہی زیادہ مزہ آیا۔ لالا کو دیکھنے کے بعد، جب سے لالا ریٹائر ہو گئے اس کے بعد سے لے کے اب تک جو ایک میچ تھا جو دیکھنے کا مزہ آ رہا تھا، وہ والا میچ تھا آج پاکستان کا۔ ہماری دعا ہے، پوری قوم کی دعا ہے کہ پاکستانی جو ٹیم ہے وہ اچھا پرفارم کرے، سیمی فائنل کے ساتھ ساتھ فائنل میں پہنچے اور جیتے بھی انشاءاللہ۔ اب بات کرتے ہیں ہم ڈیرہ غازی خان میں ہونے والے جو آرمی پہ ایک حملہ ہوا ہے، جس میں آرمی کے 15 جو جوان ہیں وہ شہید ہوئے۔ اللہ ان تمام شہداء کے درجات بلند کرے، ان کو جنت میں جگہ دے، اور جو ان کے لواحقین ہیں، ان کے ماں باپ، ان کے بہن بھائی، تمام کو صبر عطا کرے۔ اور ایک اور حملہ جو آج ناکام بنایا گیا، وہ میاں والی جو بیس پہ ایک حملہ ہوا ہے، جس میں 9 دہشت گرد مارے گئے، لیکن اللہ کا بہت بہت شکر ہے وہاں پہ کوئی بھی جوان شہید یا زخمی نہیں ہوا، یا کسی بھی طرح کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچا۔ اور ایک کامیاب آپریشن تھا آرمی کی طرف سے دہشت گردوں کے خلاف، جو دہشت گردی پاکستان میں سر اٹھا رہی ہے اسے کچلا گیا، اور ایک جواب دیا گیا ہے کہ جو پاکستان کی آرمی ہے یا پاکستان کی فوج ہے، وہ اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور پاکستان میں دہشت گردی کی کوئی دوسری جگہ نہیں ہے۔ اور اگر میں اسی بات پہ بات کروں کہ مجھے دوبارہ وہی بات یاد آ گئی، جتنا میں چاہتا ہوں اس ٹاپک پہ زیادہ بات نہ کی جائے۔ 9 مئی میاں والی جو بیس ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ 9 مئی کو بھی ایک حملہ ہوا تھا۔ 9 مئی کو حملہ کرنے والے اپنے لوگ تھے، ہم میں سے تھے، آپ میں سے تھے، جو 9 مئی کو حملہ کیا تھا انہوں نے میاں والی میں۔ تب ایک جو بات اٹھ رہی تھی، وہ بات یہ اٹھ رہی تھی کہ آرمی وہاں پہ موجود تھی، آرمی نے کیوں نہیں روکا۔ یہ بات میرا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آرمی وہاں پہ موجود تھی، جب سیکیورٹی وہاں پہ موجود تھی، جب لوگ وہاں پہ چڑھائی کر رہے تھے یا توڑ پھوڑ کر رہے تھے، جلاؤ گراؤ کر رہے تھے، تو انہیں روکا کیوں نہیں کیا؟ آرمی نے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی ملوث ہے اس کے اندر۔ تو سر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آرمی ایکشن لیتی ہے، وہ ایسا ایکشن لیتی ہے جس طرح یہ 2 دہشت گردوں کو جہنم میں پھینکا ہے۔ آرمی جب ایکشن لیتی ہے، وہ اس طرح کے ایکشن لیتی ہے، اور اپنے لوگوں کے اوپر گولی نہیں چلائی جاتی، گولی چلائی جاتی ہے دہشت گردوں کے اوپر۔ کی تو آپ نے بھی دہشت گردی تھی، لیکن آپ اپنے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ آرمی نے آپ کے اوپر گولی نہیں چلائی، آپ کو نہیں روکا، کیونکہ جتنے جنون میں آپ تھے، جس طرح آپ نے آرمی پہ پتھر پھینکے، جس طرح آپ نے ان کی گاڑیاں جلائی، ان کے گھر جلائے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک آرمی والا بندہ آ کے نہ ہتھا آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور آپ رک جاتے یا اسے بخش دیتے؟ آپ لوگ اسے بھی پتھر مارتے، اسے بھی مارتے، اس پہ بھی تشدد کرتے۔ یہ وجہ تھی کہ آرمی نے اس دن آپ کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا، آپ جو کر رہے تھے وہ کرنے دیا گیا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اس واقعے کے بعد یا انسیڈنٹ کے بعد یہ جو آپ کا مائنڈ سیٹ اپ ہے، یہ کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جب آرمی کسی کے خلاف ایکشن لیتی ہے تو وہ اس طرح کے ایکشن ہوتے ہیں، جان سے چلے جاتے ہیں وہ لوگ جن کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے، جس طرح یہ دہشت گردوں کو مار کے پھینکا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے تھے کہ 9 مئی کو کیوں نہیں روکا، اس دن بھی ایسا کر سکتے تھے، تو ایسا نہیں ہوتا، آپ نے ان کے اوپر گولی نہیں چلائی جا سکتی۔ یہ وجہ تھی کہ اس دن آرمی نے کچھ نہیں کیا۔ اور دوسری وجہ اگر ہم بات کریں تو فواد چودھری صاحب کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حالانکہ فواد چودھری صاحب کی یہ دوسری بار ہوا ہے کہ انہیں دوسری بار گرفتار کیا گیا ہے۔ پہلی بار انہیں گرفتار کیا تھا جب وہ بھاگ کے پھر کورٹ میں بھی گھس گئے تھے، ہانپتے ہوئے کورٹ میں گھس گئے تھے، اس کا سہارا لیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پارٹی بھی چھوڑ دی تھی، وہ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں مل گئے تھے، لیکن ان کے جب وہ ملے تھے، جو ان کی وہ حالات تھے، وہ دل سے ملنا نہیں تھا، وہ ایک مجبوری تھی یا پریشر آپ کہہ لیں وہ تھا، اس کے تھرو وہ آ کے بیٹھے تھے۔ کیونکہ جب ان کی وہ جو ویڈیوز تھی جو میٹنگ کی تھی، وہ بھی آپ نے دیکھی، اس کے بعد انہوں نے پارٹی میں کوئی عہدہ بھی نہیں لیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں فواد چودھری جیسے جو لوگ ہیں یہ عہدے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ جتنی انہوں نے سیاسی جماعتیں انہوں نے چینج کی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں، پیپلز پارٹی ہو یا مشرف کے ساتھ ہوں، دین یہ پی ٹی آئی میں آئے تو یہ وزارت کے ساتھ ہی آئے، انہیں وزارتیں ہمیشہ ملی ہیں، ان کو ہمیشہ ان کے پیچھے ایک ہاتھ رہا ہے۔ تو اب بغیر ہاتھ کے یا بغیر وزارت کے فواد چودھری جیسے جو سیاستدان ہیں وہ لوگ کام نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے آ کے غلاظت اگلنی ہوتی ہے، میڈیا پہ 24 گھنٹے غلاظت اگلنی ہوتی ہے، اور پھر انہیں شاباش ملتی ہے۔ اسی طرح جب انہیں جہانگیر ترین صاحب نے
انہیں عہدہ دیا تھا تو انہوں نے عہدہ لینے سے انکار کیا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دلی طور پہ ادھر نہیں تھے، ایک مجبوری تھی جس کے تھرو وہ آئے تھے اور آج انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے. اس کی جو گرفتاری کے پیچھے کی جو وجہ ہے وہ بھی ابھی معلوم نہیں ہے. وہ جب جیسے جیسے کیس کھلے گا، جیسے جیسے کورٹ میں جائے گا تو وہاں پہ بتایا جائے گا کہ فواد چودھری صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے. فواد چودھری نے تو آزادی چھین کے لینی تھی، آزادی تو نہیں ملی لیکن دوبارہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. آپ دیکھیں کل کا دن کا انتظار کرنا پڑے گا کہ فواد چودھری صاحب کو کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے، میڈیا کو بتائی جاتی ہیں کہ ان کو کس کیس پہ گرفتار کیا گیا یا کون سے ان پہ چارجز ہیں. وہ تمام جو ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.